ہسٹری سیکرٹس میں خوش آمدید۔ 1 نومبر 1922 کو مصر میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا۔ ٹھیک 4 دن بعد 4 نومبر کو ایک مزدور کو کھدائی کے دوران ایک سیڑھی ملی۔ مزید کھدائی پر ایک چھپے ہوئے مقبرے کا دروازہ دریافت ہوا جسے چونے کے پتھروں سے ڈھکا گیا تھا۔ اس دروازے پر توتن خامون کا نام لکھا تھا، جسے واضح تھا کہ اسی فرعون کا مقبرہ ہے۔ اس دروازے کو کھولا گیا تو آگے ایک اور دروازہ تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کوٹر نے اس میں چھوٹا سا سوراخ کیا اور اندر موم بتی کی روشنی سے جھانکا گیا۔ آگے حیرت کا ایک جہان آباد تھا۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی دریافت بننے والی تھی۔ اندر جھانکنے پر کوٹر کو سنہری فرنیچر اور ایک مجسمہ نظر آیا۔ صرف اس ایک کمرے میں اتنا زیادہ سامان موجود تھا اور اتنے زیادہ سامان کے ماہرین نے توقع نہیں کی تھی۔ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو پچھلی دریافتوں سے ملتی جلتی تھی۔ کمرے میں جو مجسمہ تھا اس میں مزید آگے 2 دروازے نکلے۔ ان میں سے ایک کا دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ دوسرے کا بند تھا۔ کھلے ہوئے کمرے میں موجود تمام چیزوں پر کنگ توت کا نام لکھا ہوا تھا، جس سے واضح ہو گیا کہ یہ توتن خامون کا اصل مقبرہ ہے۔ کنگ توت قدیم مصر کے 18ویں شاہی خاندان کا فرعون تھا۔ یہ 9 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور 19 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ عام فرعونوں کا کنگز ویلی میں اوپر کی طرف دفنایا جاتا تھا، لیکن اس کا مقبرہ زیر زمین گہرائی میں بنایا گیا تھا۔ ہزاروں سال پہلے اس کے مقبرے میں 2 بار چوریاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں اس کے مقبرے کو پتھروں سے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ مقبرے کو محفوظ بنانے کے لیے اسے ملبے سے ڈھک دیا گیا تاکہ آئندہ اس میں کوئی چوری نہ کر سکے۔ رامسیس پنجم اور ششم کے مقبرے اس کے قریب ہی ہیں۔ جب یہ مقبرے بنے تو تعمیراتی ملبہ کنگ توت کے مقبرے پر ڈالا گیا، جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ نیچے چلا گیا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مجسمے سے آگے 2 کمرے کے راستے کھلتے تھے۔ ایک میں سامان پڑا تھا اور اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور اس سے یہی لگتا تھا کہ چوروں نے جب چوری کی تو اسی کمرے تک پہنچے تھے۔ اس سے آگے کنگ توت کی تدفین کا کمرہ تھا، جس تک چور نہیں پہنچ پائے۔ یہ مکمل طور پر سیل تھا۔ اس کے پلاسٹر میں سوراخ کر کے اندر جھانکا گیا تو یہ کمرہ سونے سے بھرا ہوا تھا۔ فرعونوں کے بانی مقبروں میں چوریاں تواتر کے ساتھ ہوتی رہتی تھی۔ آثار قدیمہ کے یہی ماہر یعنی ہاورڈ کوٹر نے بہت سے لوگوں کو بلا کر ایک مقبرہ کھولا۔ اسے بہت امید تھی کہ اندر سے بہت کچھ ملے گا، لیکن جب دروازہ کھلا تو اندر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ چور سب کچھ صاف کر چکے تھے، لیکن کنگ توت کا مقبرہ آنکھوں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے چوریوں سے بچا رہا، اور یہاں سے بہت سی قدیم چیزیں ملی۔ اس مقبرے سے مجموعی طور پر 5400 نوادرات دریافت ہوئے، جن سے قدیم مصر کے بادشاہوں کی زندگی اور مصری تہذیب کو سمجھنے میں سائنسدانوں کو عجیب و غریب دریافت ملی۔ کنگ توت کے مقبرے سے جو چیزیں دریافت ہوئیں ان میں سے سب سے زیادہ مشہور تیپت ماسک ہے۔ یہ سونے سے بنا ہوا ماسک ہے جو کنگ توت کے چہرے کی شبیہ ہے۔ اس میں طرح طرح کے جواہرات جوڑے گئے ہیں۔ اس ماسک کی لمبائی 21 انچ اور اس کا وزن تقریباً 10 کلو گرام بنتا ہے۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ کنگ توت کے چہرے پر داڑھی ہوتی تھی۔ کنگ توت کی ممی کو کھولا گیا تو اس کے رانوں کے قریب 2 خنجر بھی ملے۔ ایک خنجر لوہے کا تھا، لیکن یہ لوہا ہماری اس دنیا کا نہیں تھا۔ یہ خنجر اس لوہے سے بنا تھا جو آسمان سے گرے کسی شہاب ثاقب سے حاصل کیا گیا تھا۔ اس کا ہینڈل سونے کا تھا، جبکہ دوسرا خنجر مکمل طور پر سونے کا تھا۔ مجسمے سے توتن خامون کے کپڑے بھی دریافت ہوئے۔ ان کپڑوں میں جولری کو لٹکانے کے لیے خصوصی مجسمے بھی ملے۔ کنگ توت نامی اس فرعون کا ویئرڈروب بہت وسیع تھا۔ اس میں سینکڑوں جوتے اور لباس شامل تھے، یہاں تک کہ اس کے مقبرے سے اس کے بچپن تک کے کپڑے بھی دریافت ہوئے۔ اس فرعون کا 3 تابوتوں کے اندر سپرد کیا گیا تھا، اور یہ تابوت ایک دوسرے کے اندر بنے ہوئے تھے۔ مشترکہ تابوت کا وزن تقریباً 1250 کلو گرام ہے اور اسے لیلن کے کپڑے میں لپیٹا گیا تھا۔ اس نوجوان فرعون کا جسم اس تیسرے تابوت کے اندر دفن تھا۔ دوسری چیزوں کی طرح اس کا تیپت ماسک بھی اس تیسرے تابوت کے اندر سے ملا۔ قدیم مصر کے کئی فرعون ایسے تھے جنہیں مرنے کے بعد پوجا جاتا تھا، لیکن بعض ایسے بھی تھے جن کو ان کی زندگی میں ہی دیوتا کا درجہ حاصل ہو جاتا تھا۔ کنگ توت بھی انہی دوسری قسم کے فرعونوں میں شامل تھا۔ اس کے مقبرے سے 2 تخت بھی دریافت ہوئے، جن میں سے ایک کی شیپ ایسی تھی کہ جیسے بڑے روحانی پیشوا کی کرسی ہوتی ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ جب وہ مذہبی ذمہ دار کے طور پر نمودار ہوتا تھا تو وہ اسی تخت پر بیٹھا ہوتا تھا۔ وہ تخت آبنوس کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ دوسرے تخت کو سنہرا
तख्त भी कहा जाता था। इस पर तूतन खामून और इसकी बीवी की तस्वीर भी लगी हुई थी। ये तस्वीर इस अंदाज में बनाई गई थी जो इतनी खूबसूरत थी और देखने वालों को ये तासर मिलता था शायद वो अपनी बीवी को खुशबू लगा रहा था। इसके साथ साथ तमाम मिस्र के फ़िरऔन और लोगों को इस बात पर यकीन रखते थे कि असल ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है, जिस वजह से वो मरने के बाद अपने साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें दफना लिया करते थे। वो रूलिंग एलीट जो उन लोगों पर रूल करती थी, वो अपने साथ सोना, चांदी, कीमती पत्थर, हीरे, जवाहरात और हर उस किस्म की चीज़ साथ ले जाते थे जिनको वो लाइफ आफ्टर डेथ कॉन्सेप्ट के तहत ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से अक्सर चीज़ों को मिस्र के आसार कदीमा के म्यूज़ियम में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि किंग तूत के मम्मी आज भी इस मकबरे में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मुख्तसर सी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।